الحمد لله الذي يدابر الأمر بين الناس. الحمد لله الذي يدابر الأيام بين الناس ويدبر الأمر، ينزع الملك من يشاء ويعطي الملك من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، بزرگ اور دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، مسئلے کے طور پر یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات ایسے رکھے، 3 وقت ایسے رکھے جس میں کوئی بھی نماز پڑھنا مکروہ سمجھی جاتی. 3 وقت ایسے، ورنہ اس کے علاوہ دن کے کسی بھی وقت میں آدمی فرض نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، فرض نماز کی قضا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن 3 وقت ایسے ہیں کہ اس میں فرض نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، نفل نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، قضا نماز پڑھنا بھی جائز نہیں. پہلا وقت ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج نکل رہا ہو. جس وقت سورج نکلے، طلوع ہو جائے، جب تک طلوع ہو کر نکل کر اچھی طرح بلند نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. یاد رکھیے، فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. حتیٰ کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اب نہ پڑھے. 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، 15-20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، تب تک کوئی نماز نہ پڑھے. ایک وقت یہ ہے. دوسرا وقت ہے زوال کا وقت. زوال کے وقت جیسے کہ آج 12:25 پر زوال ہے، اس وقت بھی کوئی بھی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. نہ نفل پڑھ سکتے ہیں، نہ سنت پڑھ سکتے ہیں. مسجد میں داخل ہو رہا ہے، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو بھی نہیں پڑھ سکتا ہے. یہ بھی تقریباً 5 منٹ جیسے کا وقت ہوتا ہے، 3-4 منٹ، 5 منٹ، یعنی 12:25 سے کچھ پہلے، 2-3 منٹ پہلے، اور اس کے کچھ 1-2 منٹ بعد وہاں تک کوئی نماز نہ پڑھے. یہ دوسرا وقت ہے. اور ایک تیسرا وقت ہے جب آفتاب غروب ہو رہا ہو، جب اس کی ٹکیا سرخ ہو جائے، لال ہو جائے، یعنی ایسی ٹکیا ہو جاتی ہے، ایسی سرخی ہو جاتی ہے کہ اب اس پر نظر جمانا بالکل آسان ہوتا ہے، نظر جمائی جا سکتی ہے. اس وقت بھی کوئی بھی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، فرض نماز بھی نہ پڑھے. اب حکام نے اجازت دی ہے کہ اگر آدمی کی اس دن کی عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو چاہے آفتاب پیلا پڑ گیا ہو، اس کے بعد کی عصر کی نماز اس دن کی پڑھ سکتا ہے. تو یہ 3 وقتوں کو یاد رکھیں. اس میں اور بھی کچھ تفسیر ہے کہ چند اوقات ایسے بھی ہے جس میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. جیسے کہ مثال کے طور پر فجر کی صبح 7 سے لے کر فجر کی نماز تک، صبح 7 سے لے کر فجر کی نماز تک، یہ وقت ایسا ہے اس میں کسی فرض نماز کی قضا تو ہو سکتی ہے، سجدہ تلاوت بھی ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن فجر کی 2 رکعت سنت کے علاوہ صبح 7 کے بعد فجر کی نماز تک اور کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. نفل نماز نہ پڑھے، منع ہے. اسی طرح فجر کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر آفتاب کے طلوع ہونے تک کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. ہم کوئی قرآن آیت کی تلاوت کر لی، سجدہ تلاوت کر لیا تو سجدہ کرنے کی اجازت ہے. آیت سجدے کی تلاوت کی، سجدہ کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. لیکن اس وقت میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں. یہ 2 وقت ایسے خاص طور پہ نفل نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح تیسرا وقت ہے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب تک. یہ تیسرا وقت ایسا ہے جس میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. اس دن کی عصر کی قضا اس دن کی عصر کی پڑھ سکتے ہیں، اور کسی نماز کی قضا کرنا چاہو کر سکتا ہے. آیت سجدہ پڑھی، اس کی سجدہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. لیکن نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. اوپر پر بیٹھ گئے، اب اس کے بعد نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی.
تو دیکھو 3 وقت ایسے یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ، 3 وقت ایسے اس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نہ فرض نماز، نہ قضا نماز، نہ نفل نماز. اور بقیہ اوقات جو میں نے بتائے، صبح صادق سے لے کر فجر کی نماز تک، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر فجر کی نماز تک صرف فجر کی سنت پڑھ سکتے، اس کے علاوہ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. عصر کی بعد سے لے کر عصر کی نماز ختم کی، اس کے بعد سے لے کر غروب تک اب کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. بہر ایک مسئلے کے طور پر، چونکہ بہت سی مرتبہ جمعہ دن مسجد میں آنا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے، جب بھی مسجد میں داخل ہو پہلے دیکھ لیا کرو تو ماشاءاللہ بہت اچھی گھڑی ہر مسجد میں آ گئی. اس میں عام طور پر لکھا رہتا ہے کہ طلوع کا وقت کون سا ہے، زوال کا وقت کون سا ہے. آدمی دیکھ لیں گے 12:25 پر، جیسے کہ ابھی وقت ہے 12:25 پر، اس سے 3 منٹ پہلے 3 منٹ بعد تک کوئی نفل نماز نہ پڑھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، چونکہ ہمارے ہندوستان میں ابھی الیکشن کا موقع آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو عقائد کے اعتبار سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، معاشرتی زندگی ایک مسلمان کی کیسی ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو بیان کر دیا. عقائد کے احکام، معاشرت کے احکام، اسی طرح سیاست کے کیا احکام ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بھی بیان کر دیا. یہ ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک کہا جاتا ہے. اس ملک میں ووٹنگ، الیکشن، یہ اس کا ایک لازمی حصہ ہے، بہت بڑی طاقت سمجھی جاتی ہے. اس کے ذریعے سے ہر آدمی اپنے حقوق کو کسی نہ کسی درجے میں حاصل کر سکتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں اس کے ذریعے سے اپنے حقوق کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اب عام طور پر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جب الیکشن کا موقع ہوتا ہے، ووٹنگ کا موقع ہوتا ہے، تو ایک آدمی امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنا نام الیکشن کمیشن بورڈ پہ داخل کرتا ہے، اس کے کاغذات بھر کر اس کو پیش کرتا ہے. جب اس کے کاغذات پیش ہو جاتے ہیں، امیدوار کی حیثیت سے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے شریکوں کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ لوگوں کے سامنے خوب اپنا پرچار کرتا ہے، اور لوگوں کے سامنے طرح طرح کے وعدے کیے جاتے ہیں. بہت سی مرتبہ پہلے سے وہ امیدوار ہوگا تو اپنے پرانے کاموں کو گنوائے گا، نیا امیدوار ہوگا یا وہی پرانا امیدوار ہوگا تو نئے نئے مستقبل میں آئندہ کیا کام کرنے والا ہے وہ کام لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا. طرح طرح کی ریلی کی جائے گی، جلد سے جلوس کیے جائیں گے، لوگوں کو کھلایا جائے گا، لوگوں کو پلایا جائے گا. اور یہ امیدوار کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میں اپنی پارٹی کی طرف، اپنی طرف کھینچوں تاکہ لوگ مجھے ووٹ دیں. پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسلامی حیثیت سے اپنے آپ کے لیے کسی عہدے کا مطالبہ کرنا کیسا ہے. ایک طرف ہم شریعت کی طرف نظر کریں تو شریعت میں تو اس بات کا حکم یہ ہے کہ آدمی کسی بھی منصب کا خود سے مطالبہ نہ کرے، کسی بھی منصب کا، کسی بھی عہدے کا. جیسے مسجد ہے، مسجد میں کوئی ٹرسٹی بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، مجھے ہی ٹرسٹی بنا دو. مدرسہ ہے، کوئی محترم بننے کے لیے پیش کرے، مجھے ہی بنا دو. تو اس طرح منصب کو پیش کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے 2 چچا زاد بھائیوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے 2 چچا زاد بھائی میرے ساتھ تھے. میرے چچا زاد بھائی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اللہ کے رسول مجھے فلاں جگہ کا گورنر بنا دیجیے، فلاں جگہ کا حاکم بنا دیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، پھر دوسرے صاحب نے بھی عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ کا مجھے گورنر بنا دیجیے، فلاں جگہ کا مجھے حاکم بنا دیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی باتوں کو سن کر ارشاد فرمایا، خدا کی قسم ہم ایسے لوگوں کو گورنر اور حاکم نہیں بناتے ہیں جو خود سے گورنری کا مطالبہ کرتا ہے، جو خود سے عہدہ اور منصب کو طلب کرتا ہے. ہم ایسے آدمی کو حاکم مقرر نہیں کیا کرتے. اللہ تعالیٰ
فرماتے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا لا تسأل الامارہ، تو امارت کو طلب مت کر، کسی حکومت کو طلب مت کر، امیر ہونے کو طلب مت کر. فإن أعطيتها عن مسألة، اگر تو نے کسی عمارت کا، کسی عہدے کا مطالبہ کیا اور تجھے وہ دے بھی دیا گیا، سوال کرنے سے دے دیا گیا، تو یاد رکھنا وکلت الیہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری مدد نہیں کی جائے گی، تجھے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا. وہی أعطيتها عن غیر مسألة، اور بغیر مانگے اللہ نے تجھے کوئی عہدہ دے دیا، کوئی منصب دے دیا، کسی جگہ کا امیر بنا دیا، کسی جگہ کا حاکم بنا دیا، تیرے دل میں کوئی حرص نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے بنا دیا، تجھے عطا کیا گیا بغیر سوال کے، یاد رکھنا فَأُعِنْتَهَا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری اس پر مدد کی جائے گی. معلوم ہوا شریعت کی روشنی میں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے آدمی کسی منصب کا مطالبہ نہ کرے، مجھے امیر بنا دیا جائے، مجھے فلاں بنا دیا جائے، مجھے اس کرسی پر بٹھا دیا جائے، شریعت میں تو اس کی اجازت نہیں. ہاں البتہ کسی جگہ کے حالات ایسے ہیں، کوئی آدمی جانتا ہے کہ اس منصب کو میں سب سے زیادہ سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میرے علاوہ کوئی آدمی اس منصب کو سنبھال نہیں سکتا ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ اہلیت موجود ہے اور دل میں یہ بات ہے کہ اگر کسی دوسرے کے ہاتھ میں یہ منصب چلا گیا، کسی دوسرے کے ہاتھ میں یہ عہدہ چلا گیا، یہ لوگوں پر ظلم کرنے والا ہوگا، لوگوں پر زیادتی کرنے والا ہوگا. ایسے وقت میں شریعت نے اجازت دی کہ آدمی اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں اس منصب کے لیے زیادہ لائق ہوں. اس کی دلیل یہ ہے قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. مصر کے اندر قحط پڑنے والا تھا. یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ سے کہا مجھے زمین کے خزانوں کا امیر مقرر کر دیجیے. اور آگے یوسف علیہ السلام نے کہا یہ عہدے کا میں اس لیے مطالبہ کر رہا ہوں انی حفیظ علیم، میں دیانت دار ہوں، میں یقیناً امانت دار ہوں اور میں واقف کار ہوں، میں جاننے والا ہوں. اسی لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ میں اس عہدے کو، اس منصب کو صحیح طور پر نبھا سکوں گا، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، اس میں خیانت نہیں کروں گا، لوگوں کے حقوق کو زیادہ سے زیادہ ادا کروں گا، اور میں جو چیز پہ ذمہ سپرد کی جائے گی میں اس کے سلسلے میں اچھی طرح واقف ہوں، جانکار ہوں، مجھے معلوم ہے کس کے کیا حقوق ہے، کس کے حقوق کو کس طرح ادا کیا جائے گا مجھے معلوم ہے. ایسے آدمی کو چاہیے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے منصب کا مطالبہ کیا، ایسے وقت میں منصب کا مطالبہ کرے. ہمیں یہ سمجھنا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ ہم ووٹنگ تو ہر ایک کرتا ہی ہے، الیکشن میں ہر ایک ووٹ ڈالنے کے لیے جاتا ہے، لیکن شریعت نے اس کی حیثیت بیان کی کہ ووٹ کی حیثیت کیا ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ووٹ کی حیثیت شہادت کی طرح ہے، گواہی کی طرح. شہادت کے معنی ہوتے گواہی دینا، اور گواہی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اچھی گواہی، ایک بری گواہی، ایک حق گواہی، ایک ناحق گواہی. اگر کوئی آدمی کسی کو ووٹ دیتا ہے، کسی امیدوار کو جتانے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا وہ ووٹر، ووٹ دینے والا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس آدمی کے لیے میں جتانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس آدمی کو ووٹ دے رہا ہوں، وہ اس منصب کا لائق ہے، وہ گواہی دے رہا ہے. اور جو آدمی ایسے آدمی کو گواہی، ایسے آدمی کو ووٹ دے رہا ہے جو اس منصب کا لائق نہیں ہے. آدمی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض امیدوار ایسے ہوتے ہیں جو واقعات اس کے لائق ہوتے ہیں، اس کے اہل ہوتے ہیں، اور بعض امیدوار ایسے ہوتے ہیں جو اس کے لائق اور نااہل ہوتے ہیں، نالائق ہوتے ہیں، لائق نہیں ہوتے. اگر کوئی آدمی ایسے آدمی کو ووٹ دے رہا ہے جو اس منصب کا اہل ہے، اس منصب کو صحیح طور پر سنبھالنے کی اہلیت رکھتا ہے، جو جانتا ہے کہ یہ امیدوار لوگوں کے حقوق کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرے گا، لوگوں پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، اب اگر ایسے آدمی کو ووٹ دے رہا ہے، مطلب یہ ووٹ دینے والا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں جس آدمی کو ووٹ دے رہا ہوں، جس کے کھانے میں ووٹ ڈال رہا ہوں، گویا میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ یہ آدمی جس کے لیے میں ووٹ دے رہا ہوں اس آدمی اس چیز کا اہل ہے، اس کا لائق ہے. اور وہ آدمی جو کسی نااہل کو جتانے کی کوشش کر رہا ہے،
جو اہل نہیں ہے جانتا ہے کہ یہ حقوق کو دبائے گا، لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا، اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ نہ پھر بھی میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں۔ قرآن کریم میں دونوں گواہی کو بیان کیا گیا۔ صحیح گواہی دینے والوں کے لیے کیا فضیلت، جھوٹی گواہی دینے والوں کے لیے کیا برائیاں، کیا وعیدیں بیان کی۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے آپ کو بتوں کی گندگیوں سے بچاؤ اور جھوٹی گواہی سے بچاؤ۔ اور سچی گواہی کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، اور آگے فرمایا أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ، وہ آدمی جو اپنی گواہی میں سیدھے ہیں، اپنی گواہی پر قائم ہیں، أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جنت میں ان کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا۔ اور جھوٹی گواہی کے بارے میں اب اندازہ لگائیے، حدیث پاک میں جھوٹی گواہی کی وعید کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو اور شرک کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ جس طرح شرک کرنا گناہ کبیرہ، جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اکبر الکبائر کیا ہے، بڑے گناہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہ کو گنانا شروع کیا اور ساتھ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بات بیان کرنے کے لیے سیدھے بیٹھ گئے، ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے گناہ کو گنواتے ہوئے فرمایا سنو سنو، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بیان فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اتنی مرتبہ دہراتے رہے، اتنی مرتبہ دہراتے رہے، ہمارے دل میں خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے گناہوں کو گنایا اور ساتھ میں جھوٹی گواہی کو گنایا کہ جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ووٹ دینے والا ووٹ دینے سے پہلے سوچے کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں گویا میں گواہی دے رہا ہوں، میں کس کو ووٹ دے رہا ہوں، میں سچی گواہی دے رہا ہوں یا بری گواہی دے رہا ہوں، حق گواہی دے رہا ہوں یا ناحق گواہی دے رہا ہوں۔ بعض حضرات نے کہا کہ ووٹ دینے کی حیثیت سفارش کی طرح ہے۔ ووٹ دینا ایسا ہے جیسے کسی کے حق میں سفارش کرنا، اور سفارش بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حق سفارش اور ایک ناحق سفارش۔ قرآن کی زبان میں اس کو کہا ہے شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ۔ کوئی آدمی کسی کے متعلق اچھی سفارش کرتا ہے تو یاد رکھیے اصول یہ ہے جب تک جس کے حق میں سفارش کی گئی اچھے کام اس منصب پر رہتے ہوئے کرتا رہے گا، سفارش کرنے والے کو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور جو آدمی کسی کے متعلق ناحق سفارش کرتا ہے جب تک وہ اس منصب پر رہتے ہوئے ظلم و زیادتی کرے گا، جب تک اس منصب پر رہتے ہوئے غلط کام کرے گا، اس سب کا گناہ جس طرح اس کو ملے گا اسی طرح سفارش کرنے والے کو بھی ملے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو آدمی اچھی سفارش کرے گا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن له نصیب منها تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا، ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن له کفل منها، اور جو کسی کے متعلق غلط سفارش کرے گا، بری سفارش کرے گا، ناحق سفارش کرے گا، اس کا بوجھ اس کا بار اسی پر ہوگا۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے۔ جب ووٹر کسی امیدوار کے کھاتے میں اپنا نام لکھواتا ہے، ووٹر کسی امیدوار کو ووٹ دیتا ہے، گویا وہ الیکشن کمیشن بورڈ میں اس بات کی سفارش کرتا ہے کہ جس آدمی کو میں نے چنا ہے، جس آدمی کو میں نے ووٹ دیا ہے، اس کے حق میں سفارش کر رہا ہوں کہ یہ آدمی اس کی اہلیت رکھتا ہے، اس منصب کو سنبھالنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اب ہر آدمی سوچے اگر وہ اچھے آدمی کو ووٹ دے رہا ہے، اچھے آدمی کو جتانے کی کوشش کر رہا ہے، اچھے آدمی کے لیے لڑ رہا ہے، اچھے آدمی کے کھاتے میں اپنا نام لکھوا رہا ہے، گویا وہ گواہی دے رہا ہے کہ اس منصب پر کا اہل ہے۔ اب جب تک وہ اس منصب پر رہتے ہوئے
حقوق کو ادا کرتا رہے گا, کوئی اچھے کاموں کو ادا کرتا رہے گا, لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے گا, بیواؤں یتیموں کا خیال رکھے گا, جن آدمی جانتا ہے کہ اہل نہیں ہے پھر بھی اس کے لیے ووٹ ڈال رہا ہے, پھر بھی اس کو جتانے کی کوشش کر رہا ہے, گویا وہ اس بات کی سفارش کر رہا ہے کہ میں اس آدمی کو حل سمجھتا ہوں. اب اگر وہ آدمی جیت گیا اور اس نے اس منصب پر آ کر لوگوں پر ظلم و زیادتی کی, لوگوں کے حقوق کو دبایا, تو جب تک لوگوں کو ظلم و زیادتی ہوتی رہے گی اس کے کھاتے کے اندر بھی نقصان, اس کے کھاتے میں گناہ لکھا جاتا رہے گا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جن فقہاء نے اس کو شہادت کا درجہ دیا ہے وہ حضرت فرماتے ہیں کہ شہادت ایک ایسی چیز ہے جس کو چھپانا بھی گناہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک آدمی نے ووٹ نہ دیا تو کیا ہو جائے گا, لیکن یاد رکھیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جہاں پر لوگوں کے حقوق کے طلب ہونے کا, لوگوں کے حقوق کا ضائع ہونے کا اندیشہ ہو, ایسے وقت میں گواہی کو چھپانا یہ بھی گناہ ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, اور تم گواہی کو مت چھپاؤ, جو آدمی گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے, گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ووٹنگ کے وقت زیادہ سے زیادہ ووٹنگ کرنے کی کوشش کرے, لیکن ہر آدمی اپنے اعتبار سے غور کرے, سوچے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ذہن دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اسلام کی دولت سے مالامال کیا ہے. وہ یہ سوچے کہ میں جس آدمی کو ووٹ دے رہا ہوں اس کے آنے سے پوری مسلمان کو, پوری امت کو, پوری انسانیت کو, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے اسلامی شاعر کو, کیا نفع ملے گا اور کیا نقصان ہوگا. جیتنے کے بعد بھی شریعت کے کیا احکام ہیں انشاءاللہ آئندہ کبھی عرض کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ شاموں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ سے زیادہ فوائد کو ہم سب کے لیے عام و تام فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.